औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, जिंदगी के हैं दो जहां, इन दो जहां के दरमियां एक ये जहां एक वो जहां, एक सांस का है फासला। अगर चल रहा है तो ये जहां, और अगर रुक गया तो वो जहां। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं अपनी इस वीडियो में जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ वो उज़्मा आपी, शाहिदवीर, आसिफ और छोटू के बारे में है। जैसे कि उज़्मा आपी और शाहिदवीर की बात करती हूँ, आप सभी जानते हैं कि इस खानदान की आपस में सुलह होने वाली थी, बल्कि तकरीबन सुलह हो चुकी थी। जैसा कि गफ्फार भाई ने कहा कि मेरे ऑपरेशन से पहले मैं चाहता हूँ कि सब खानदान हर चीज को भुलाकर पहले की तरह मिलजुल कर और प्यार से रहें, जिस पर शाहिदवीर और उस्मा आपी ने भी अप्रिशिएट किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इंसान तो खताकार है, खता का पुतला है। गलती किसी वक्त भी हो सकती है, जिसके तहत इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन फिर उन गलतियों को तस्लीम करते हुए एक दूसरे को माफ करके सुलह का फैसला कर लेना और मिलजुल कर रहना, यही जिंदगी है। और यही वजह है कि इन्होंने एक दूसरे को माफ करके सुलह का फैसला कर लिया था कि शैतान इब्लीस इसमें कूद पड़ा और वो सारा मामला गड़बड़ हो गया। वो कौन है? अली वीर मुनाफिक पड़वा कोडू, शैतान इब्लीस। और जहाँ पर शैतान इब्लीस का अमल दखल होगा, वो मामला कभी हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी फैलाता है। क्योंकि इस सारे मामले से पहले उसने एक शार्ट आउट की वीडियो बनाई थी, उसमें उसने जो भी हस्बे मामूल अपनी बकवास की और अपना रोना रोया। उसने किसी का नाम नहीं लिया कि वो शार्ट आउट किसको दे रहा है। वो सिर्फ एक तंज था, और अनवान क्या? बाग जहां तक भागता है तुम्हें तुम्हारी औकात खूब याद दिलाएंगे। तो ये है अली वीर मुनाफिक कोडू के अंदर का गंध, जिसने उसके सारे जिस्म में बू फैला रखी है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से तवज्जो हटाकर लोगों को इनकी तरफ कर दिया है। दरअसल ये फिरौन नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पर फिरौन नंबर 1 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और मुझे अफसोस है कि फिरौन खुद को रब कहलवाता था और लोगों से जबरन सजदे करवाता था, लेकिन पीरों मुर्शिद पर तो कोई जबर नहीं। उन्होंने तो खुद ही पीरों को अपना रब बना लिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो फरेबी और मक्कार औरतें जिनको ये पीरो मुर्शद कहता है, इस अली वीर मुनाफिक पड़वे कोडू ने तो उनका कहना भी नहीं माना था। हालांकि वो लोग भी यही चाहती थीं कि ये अपनी माँ से सुलह कर ले। उन्होंने 2-3 चक्कर भी लगाए थे, लेकिन ये उनके चोर थे और दोनों मियाँ बीवी के दिलों में मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई थी। और ये कभी नहीं चाहते थे कि ये उनको उनका चैनल वापस करें और उनका एजाज सिल्वर बटन दें। इसलिए ये उनसे सुलह नहीं करना चाहते थे। और फिर वाकई ही इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती की कि उन्हें डंडे मार मार कर यहाँ से निकाला, जिस पर उन लोगों ने अपना अपना इंटरव्यू दिया। अम्मा जी और बहन सनवरा ने इंटरव्यू दिया, भाइयों और बाबा जी ने इंटरव्यू दिया, और आप सारी दुनिया ने सुना कि इस अली वीर मुनाफिक कोडू के लिए उन्होंने कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। पड़ुआ, कंजर, बेहया, बेशरम, जलील और खबीस, न जाने क्या क्या। और इसने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह ने लोगों ने, सब नाजरीन ने इनके नाम को किससे पुकारा? कोडू और टिड्डा। जिस तरह की हरकत हों, फिर उसी तरह के अलकाब से नवाजा जाता है। और ये जैसे अपने पीरो मुर्शिद को कहते हैं कि हम सजदे करते हैं, तो फिर इन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी?
ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف ذاتی مفاد، لالچ اور پیسہ۔ ناظرین، آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ کیا ہمارا دین اسلام مذہب اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ جو یہ شیطان ابلیس علی ویر منافق کو ڈو کر رہا ہے، ماں کو چھوڑتا ہے تو بہن کو پکڑ لیتا ہے، بہن کو چھوڑتا ہے تو باپ کو پکڑ لیتا ہے۔ اس وقت جب اس کے والد محترم نے کہا اور بھائیوں نے اب ہم اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتے ہیں، تو یہ کیسے اس نے بیک ڈور میں بھائیوں کو بتائے بغیر ابو کو ان دو لوگوں میں ٹیپو اور ماموں جاوید نام نہاد کو ساتھ ملا کر کیسے اپنے باپ کو جپھی ڈال لی۔ باقی بھائی تو بعد میں آئے، یہ پنچایت کی بات کرتا ہے، کون سے 5 آدمی تھے اس میں؟ اور پھر اس نے اپنی دیوار مکان کی توڑ کر جو اس نے تھوڑی سی زمین اس میں دوبارہ شامل کی، تو یہ ہے اس کی مکاریاں، عیاریاں اور لالچ۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ ورلڈ وائڈ اتنا ذلیل اور خوار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کے ویوز گر رہے ہیں دن بدن، اور یہی وجہ ہے کہ 3 4 ویڈیو ڈالتا ہے۔ اور اسی کے پیش نظر یہ اس دن راتوں رات اماں جی کے پاس روتا ہوا گیا، ورنہ اس کو اپنے بہن اور بھائیوں سے اور اسپیشل اپنی والدہ محترمہ سے اور بہن سے صلح کافی دیر پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اور اب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو صلح کر بیٹھا ہے، لیکن دوسروں کے گھر میں یہ گند پھیلا رہا ہے، ان کے چینل بنائے ہیں، ان سے یہ پرسنٹیج لے رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ان کے گھروں میں اتنی پھوٹ ڈال دی ہے کہ وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں، نفرتیں ہیں ان کے دلوں میں۔ اور آصف ویر اور شاہد ویر، اس کی بیوی عظمیٰ، یہ تینوں تو خاص کر اس کے شکنجے میں ہیں، اور اس علی ویر منافق نے ان کی شاہراہ کے اوپر انگوٹھا نہیں رکھا، پورے ہاتھ سے ان کی گردنوں کو دبوچ رکھا ہے۔ اس دن چھوٹو ویر نے اپنی ویڈیو میں جو بھی ذکر کیا آصف کا اور ان لوگوں کا، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنی خودداری دکھائی۔ لیکن آصف ویر جو اس کا سکا بھائی ہے، بڑا ہے، اس نے تو اپنے بیٹے کا نام علی ویر منافق انٹرنیشنل کرمنل سے رکھوایا، اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کر۔ اور آصف اس دن خود ہی کہہ رہا تھا کہ جیڑی گڑتی بچے نو دئیے پیدائش کے وقت پہلی دفعہ جو گڑتی دی جاتی ہے، وہ بچہ اسی طرح کا نکلتا ہے، اس کی عادات اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آصف ویر نے اپنے بچے کو علی ویر منافق کوڈو سے گڑتی دلوائی، جو کہ ایک انٹرنیشنل کرمنل ہے۔ اس لحاظ سے آصف ویر کے الفاظ اس کے بچے پر آتے ہیں، اس کا اثر کس پر ہے؟ اس کے بچے پر، کہ وہ بھی آنے والے وقت میں علی ویر منافق کوڈو کی طرح انٹرنیشنل کرمنل ہوگا۔ یہاں پر آصف ویر سمجھدار نہیں، جس نے اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑا اور اس کرمنل کو سر پر اٹھایا۔ اس کا بھائی چھوٹو ویر خوددار ہے، اس نے اپنا چینل بھی چھوڑا پہلا، اور علی ویر منافق کے منہ پر تھوکا، جوتی ماری، اور یہ چینل اس کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے حق اور سچ کی بات۔ معزز ناظرین، ورلڈ وائڈ کومنٹس کر کے بھی سب بہن بھائی ان کو واقعی ہی مطلبہ کرتے ہیں، آصف ویر، شاہد اور عظمیٰ کو، کہ چھوڑو ان کے چینل جو آپ کو علی ویر منافق کوڈو نے کریٹ کر کے دیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آپ اپنے چینل بناؤ چھوٹو ویر کی طرح۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ورنہ اس نے آپ کو کیا خریدا، اس نے آپ کی نسلوں کو بھی خرید لیا ہے۔ یہاں پر لمحہ فکریہ اور آصف ویر، شاہد ویر اور عظمیٰ آپی ہوش کے ناخل نو، ابھی بھی وقت ہے،
ورنہ آپ لوگ تو یرغمال ہو، آپ نے اپنی اولادوں کو بھی اس آدمی کے ہاتھوں یرغمال کر رکھا ہے۔ اگر آپ ان کے ہمدرد ہیں تو آپ کو یہاں سوچنا ہوگا، ورنہ آپ تو ان کے غلام ہیں ہی۔ آپ کو اپنے بچوں سے بھی کوئی پیار، ہمدردی اور انس نہیں۔ آپ ان چینلز کے لیے ان کے پاؤں میں کانٹے بو رہے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ انسان کے لیے مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ اور علی ویر منافق کوڈو، یہ ٹڈا تو آج بھی اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ سنسیئر نہیں، ان کے ساتھ مخلص نہیں۔ یہ آج بھی انہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ باقی منافق بھی مل گئے ہیں۔ کہاں ہیں اب ان کے والد محترم؟ یہ سب اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کا منہ چوم رہے ہیں۔ اور استعمال کون ہو رہا ہے؟ اس کی ماں اور بہن۔ اور جہاں تک صلح کا معاملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ان کو ان کے حقوق دیتے ہیں یا صرف اپنے لیے ہی سوچتے ہیں۔ اور ادھر یہ آصف ویر، شاہد ویر اور عظمیٰ آپی کے لیے یہ مخلص نہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک منافق ہے، دونوں میاں بیوی۔ اور جب منافق کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے، جیسا کہ علی ویر منافق نے ان کے چینل بنائے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے، پر نہیں، یہ ان کی کھال اتار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹو ویر نے علی ویر کے منہ پر تھوکا اور جوتی ماری اور الگ ہو گیا۔ حالانکہ اس مکان کا نقشہ چھوٹو ویر نے بنایا تھا اور اس کا بہت ساتھ دیا۔ یہاں پر علی ویر منافق کوڈو اور اس کی منہ بولی بہن ڈرے ہیں اور مرے ہیں۔ کیسے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ دونوں قانون کے شکنجے میں ہیں، یہ یہاں اور علی ویر منافق وہاں۔ یہ دونوں شیطان ہیں، اپنی منافقت سے کبھی باز نہیں آئیں گے، صرف اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔